کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج حقوق العباد کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اب تک جتنی گفتگو آپ نے سنی وہ حقوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے مختلف جہتوں میں بات ہوئی۔ اب ذرا حق تلفی کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ اس کے معاشرتی نقصانات کیا کیا ہیں، اور نقصانات کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی رئیس بھائی، جیسے کہ علامہ مفتی صاحب نے ایک حکمران سے لے کر اور ایک والد سے لے کر اولاد اور شوہر تمام کے حقوق کو ذکر فرمایا ترتیب کے ساتھ، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ایک حکمران ہے اور وہ عادل حکمران ہے، وہ نظام کو شریعت کے مطابق چلا رہا ہے، اور آپ مثال کے طور اس احکامات کو توڑتے ہیں تو اس ملک کے اندر ایک انارکی اور بد امنی پھیلے گی اور اس ملک کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک گھر کا سربراہ مملکت ہے، اس نے گھر کا نظام دیکھنا ہے، بچوں کو باہمی طور پر، اسی طرح جو ہے وہ اس کی زوجہ یا ازواج ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا، اولاد کے درمیان حضور نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل و انصاف، تو فرمایا کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس سے خرابی پیدا ہوگی۔ اس کے گھر کا نظام، وہ جو گھر سکون اور محبت کا مرکز و محور ہے، اور وہ جو رشتوں کی پاسداری ہے، وہ ساری کی ساری خراب ہو جائے گی، اور وہی گھر اور وہی جو کنبہ ہے وہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے جیسے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتیں عطا فرماتا ہے تو اس کی امارت اس کی ذات تک ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعتیں عطا فرمائی ہیں تو ان وسعتوں کو، برکتوں کو ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرو گے تو تم بھی سکون سے کھا سکو گے۔ سبحان کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، چند ہاتھوں کے اندر مرکوز ہو کے نہ رہ جائے۔ جیسے یہ ساری ترتیب کے اندر آپ دیکھیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، معاشرے کا، سوسائٹی کا، بظاہر دیکھا جائے تو یار وہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے، بھائی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے رب نے یہ لازم کیا ہمارے اوپر۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی چین و سکون و آرام کے ساتھ گزار سکیں گے۔ دوسری بات کی، جیسے صحبت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بات کی کہ ہمارا معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں بڑھتی ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ کے کوئی بندہ ان کو روکتا نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے اندر میں ایک منگنی میں گیا، بڑے مذہبی لوگ ماشاءاللہ، ختمات میں بھی فلاں چیزوں میں بڑی صف اول میں بیٹھے ہوئے تو گانے بج رہے ہیں، تو جیسے میں اندر داخل ہوا تو ماشاءاللہ حضرت اب تشریف لائے، حضرت اب بجائیں گے اور گانے بند کرائیں گے، ان کی بجائیں گے یہ صحیح کر کے۔ تو بھائی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہارا بھی کچھ کام ہے، تو سیدھی بات ہے کہ تمہیں بھی کوئی اللہ رسول کو جواب دینا ہے کہ خالی مولانا آئے گا اور مولانا ڈنڈا لے کر، اچھا جو مولانا نہ بولے تو بولے یار یہ مولوی لوگوں کو دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں گانے بج رہے ہیں، اچھا ڈنڈا لے کے بجائے تو بولا یار مولوی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بلا کے وبال جانی ہے۔ تو ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے کا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو جس طرح روک سکتا ہے وہ اس کو روکے۔ اسی طرح ہم دوستوں کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک نمازی ہے، آپ لوگ ذرا بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ ابے بھائی بیٹھو کیوں، کھاپ ساتھ رہے، پی ساتھ رہے، سب کچھ چلنگ ساتھ کر رہے ہیں، اب نماز کا وقت آیا تو ان کو کہہ رہے ہو تم بیٹھو، بیٹھو نہیں تم بھی چلو، چلو میرے دوستو، ہم کھا ساتھ رہے، پی ساتھ رہے۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر جو برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، سوسائٹی خرابی کی طرف جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر حق ادا نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، یہاں کے اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی جا کر جواب دے ہوگی۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا سب سے بڑا مفلس قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو میدان معاشر کے اندر آئے گا، اس کا میزان عمل بھرا ہوا ہے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، لیکن فرمایا کہ 10 لوگ آ جائیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق تلف کیا ہوگا، کسی کی زمین لی ہوگی، اب وہاں پر تو کچھ نہیں دینے کا، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ کوئی بدل ہے، تو اس کی جو ہے عبادات لے لے کر ان بندوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ دیتے 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 آواز آئے گی کہ یہ وہ بدنصیب انسان ہے کہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن دنیا کے اندر چونکہ لوگوں کے حقوق کو تلف کیا، دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارے، کسی کو گالی دی، کسی کو کیا کیا، وہ آج سارے لے کے جاتے رہے، اب وہ مفلس اور کلاش ہو کر کھڑا ہے۔ تو دنیا و آخرت کی خرابیاں اس کے اندر ہیں کہ آپ جو ہے حقوق کو ادا نہ کریں۔ دیکھیں مشکل ترین وقت ہے، حالات بہت مشکل ہے،
ضروری نہیں ہے کہ لٹھ لے کے انسان کھڑا ہو جائے، جی جی، لیکن پھر بھی جو ہے انسان کم از کم کو ہلکا پھلکا بولتا تو رہے، یہ تو ڈرتا رہے کہ کل کو مجھے بھی جواب دے. مثال کے طور پہ ہم امام و خطیب ہیں، پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارا امام ایسا ہونا چاہیے کسی کو کوئی ٹچ ہی نہ کرے. بازار کے اندر کالا ہو رہا ہے، پیلا ہو رہا ہے، نیلا ہو رہا ہے، آپ یقین کریں سٹاک والے الگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کے خلاف بولو وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی علامہ صاحب کیا ہو گیا آپ پیچھے لگ گئے ہو. تو خطیب چاہتا ہے کہ یار پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق خطاب کرو، ایسا خطاب کیا جائے کہ سارے بولے جی بلے 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 ساڑھے خطیب صاحب دی کیا باتاں نے. بلکہ کہتے بھی یہ کہ یار ساڑھے اے حضرت صاحب ساڑھے پیر صاحب کسے بندے نو کچھ نہیں کہتے، ساڑھے مرید کالا کرن پیلا کرن نیلا کرن 1 نمبر تو لے کے 8 نمبر تک کرے، پیر صاحب بڑے چنگے. تسی مولوی کھپ پا کے رکھیا نے اور تسی دنیا کہتے سیاست پہ بات نہیں کرنی ہے، آپ نے مارکیٹ پہ بات نہیں کرنی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ شعیب کیا ہو گیا، آپ ہمارے مالوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم تصرف نہ کریں اپنی مرضی سے، ہمیں چھوڑ دو ہم جیسے مرضی کریں. اب بندہ اس پہ کہتا ہے کہ یار اچھا ہے کہ یار لوگوں کو تھوڑا راضی راضی رکھے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ کل میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت کے اندر کہ ان لوگوں کی وجہ سے تم گونگے شیطان بن کر رہے، اور انہوں نے دینا کیا میں آپ کو بتاؤں. یہ جو لگتا ہے نا ہمیں کہ یار یہ پاپولرٹی فلانا کوئی پاپولرٹی کوئی کچھ نتھنگ نہیں، کچھ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں. حضرت رومی کشمیر فرماتے کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. فرمایا اس کو دوست بنا لو تو زمانہ دوست ہو جائے گا. ہم زمانے کو پکڑ رہے ہوتے سارے ہمارے دوست بن جائیں، ہم کچھ نہ کہیں، فرمایا کوئی بھی تمہارا دوست نہیں بن سکے گا. بہت اچھے انداز میں ہمارے معاشرے کی جو تصویر کشی ہے وہ فرما رہے تھے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب. اور بنیادی بات ہی یہی ہے کہ معاشرے پر جو اس کے نقصانات ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس کے تدارک کے حوالے سے بھی جو آپ نے ارشادات فرمائے بہت اہم ہے. اچھا اب اخروی نقصانات کی جانب آ جاتے ہیں. اخروی نقصانات اور وعیدات کیا کیا ہے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب؟ اگرچہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے اجمالی طور پر اس پہ مختصراً گفتگو فرمائی، لیکن مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ مرکزی سوال ہے. اس میں بنیادی بات تو رئیس بھائی یہی ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جو عمل ہم یہاں دنیا میں کر رہے ہیں اس کا اثر اس دنیا کی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر بھی ہے، اور اس کی جوابداری کا احساس ہمیں دلایا جاتا ہے. یعنی جو حقوق العباد صرف اس لیے نہیں کہ تم دنیا میں زندہ ہو، لوگوں سے سامنا پڑ رہا ہے اس لیے تمہیں حقوق ادا کرنے پڑ رہے ہیں مجبوری میں، کہ اگر تم نہیں کرو گے تو شاید تمہارے بھی کچھ نہ کچھ حقوق تلف ہو جائیں گے. اس دنیا میں اگر امن و سکون سے رہنا ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. صرف اس لیے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ فرمایا ان حقوق کی ادائیگی کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے. جو یہاں حسن سلوک کرے گا انشاءاللہ آخرت میں اس کی جزا بھی پائے گا، اور جو یہاں حسن سلوک نہیں کرے گا آخرت میں اس کی سزا بھی دی جائے گی. تو یہ جو آخرت کی سزا کا تصور ہے در حقیقت یہ انسان کو عمل میں پختہ کرتا ہے اور اس کی نیت کو خالص یوں کر دیتا ہے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس لیے حق ادا نہیں کر رہا کہ یہ سامنے والا مجھ سے خوش ہوگا. وہ کہ دنیا کے اندر وہ راضی ضرور ہوگا، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رب کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ حقوق ادا کروں گا تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور آخرت میں اس کے حوالے سے میری گرفت نہیں ہوگی. تو بنیادی تصور یہ دیا جاتا ہے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح قرآن و سنت پر عمل نہ ہو اگر وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہو تو اس کے حوالے سے بھی گرفت ہے، اور حقوق العباد کی صورت میں تو اس کے حوالے سے بھی گرفت ہے. جس طرح علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بھائی بتاؤ مفلس کون ہے؟ اور عمومی طور پر مفلس اس سے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کا ایک الگ تصور لوگوں کو سمجھایا. اس افلاس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت کے ساتھ ہے کہ وہاں کیا چیز کام آنے والی ہے، وہاں نیکیاں کام آنے والی ہیں. تو ایک شخص اپنی زندگی میں نیکیاں جمع کر رہا ہے، نیکیوں کا تعلق ظاہر سی بات ہے حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے، تو اس نے اللہ کے حق میں تو کوئی کوتاہی نہیں کی، عبادات کی ہیں، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، تلاوت قرآن، بہت زیادہ حسنات جمع کری، اور اپنے تئیں بہت خوش ہے کہ الحمدللہ میں نے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیا اور یہ نیکیاں میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. لیکن جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حقوق کا تعلق تھا اس میں کوتاہی برتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک طرف تم ذخیرہ جمع تو کر رہے ہو لیکن اس ذخیرے کی حفاظت بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟
اس ذخیرے کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ جب بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے رہیں گے. اگر یہاں کوتاہی ہوئی تو پھر سرکار نے فرمایا کہ مفلس وہ ہوگا کہ نیکیوں کے ذخیرے کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوگا، لیکن لوگ مطالبہ لے کر آ جائیں گے کہ مجھے اس نے مارا تھا یا گالی دی تھی یا میرا فلاں حق اس نے دبایا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر ظلم کیا نا تو یہیں پر تلافی کر لو، چونکہ وہاں پر درہم و دینار نہیں ہوں گے دینے کے لیے، راضی کرنے کے لیے درہم و دینار نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے. وہاں اگر راضی کرنا ہے تو مال کے ذریعے نہیں، اعمال دے کر راضی کرنا پڑے گا. اور یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے جو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کیا جا سکے گا، دنیا میں ہی جمع کرنا تھا. تو فرمایا کہ پھر اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کا اس نے حق مارا ہے، جن کے حق میں کوتاہی کی ہے. یہاں تک اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئیں اور پھر بھی حقدار باقی رہے تو فرمایا ان کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس سے زیادہ مفلس اور کون ہوگا کہ دنیا میں وہ یہ مطمئن تھا کہ میں نے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی کر کر آخرت میں اپنے تمام ذخیرے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے 3 پیسے بطور قرض دبا لیے، یعنی آج لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پھر واپسی کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، تو فرمایا کہ 3 پیسے اگر قرض لے کر دبا لی اور واپسی نہیں کیے تو آخرت میں 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی اس کے بدلے میں. اللہ اکبر اللہ. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پڑھی بھی نہیں ہوگی اپنی زندگی میں اگر کسی نے پڑھی ہے تو فرمایا کہ 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. اس لیے اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو حقوق اللہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے وہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ پاک نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ بھئی جس بندے کا حق تلف ہوا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک پروردگار بھی اس پہ معافی عطا نہیں فرمائے گا. آپ نے حقوق العباد پر بات سنی اور پھر حقوق کے حوالے سے مزید بات ہوئی، پھر جو حق تلفی ہے اس سے جو معاشرتی نقصانات جو ہوتے ہیں اور ان کے تدارک کے حوالے سے بات ہوئی، پھر اخروی نقصانات. ہم تو صرف معاشرتی نقصانات پر ہماری نظر ہوتی ہے، جو اخروی نقصانات اور وعیدات ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی وہ ایسی ہے کہ اسلامی نظام میں ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا بھی ہے بھی کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی رعیت پر، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے حدیث پاک سنائی ہے. تو اگر معرفت ہو جائے تو پھر ہر شخص الرٹ ہو جائے گا، چونکہ نظام دے دیا گیا ہے، امپلیمنٹ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے. اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہم پر ذمہ داری ہے کل اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں تو وہاں پر ہمیں شرمندگی نہ ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حقوق العباد کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں پیغامات کی جانب بڑھوں، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا آپ لوگوں نے. ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے مفتی صاحب کہ جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے، پہلے تو بڑی تعظیم توقیر والدین کا بڑا احترام تھا اور ہم باہر کی دنیا کے لیے کہتے تھے کہ اولڈ ہاؤسز نظر آ رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی بات نظر آ رہی ہے کہ وراثت کے معاملے پر، مال و اسباب کے معاملے پر، دیگر تنازعات کے معاملے پر والدین کی وہ حرمت نہیں نظر آ رہی، اس کو پامال ہوتے ہوئے اولاد کے ہاتھوں ہم دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں بتا رہا ہے، اخبارات یہ بتا رہے ہیں. کیا فرمائے گا؟ میں چاہتا ہوں ایک اس پر کچھ ارشاد فرمائے گا. اختصار سے یہ اس پہ عرض ہے کہ دیکھیں ہماری ہمدردی 100% ماں باپ کے ساتھ ہے جی، لیکن بعض اوقات اس اسٹیج تک ماں باپ خود اپنے آپ کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے مفادات ذاتیہ اولاد سے پورے ہو رہے ہوں تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں، رسول کی کریں، قرآن کے خلاف جائیں، حدیث کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، بچے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گئے، بچے دوا دارو نہیں کر رہے ہیں، بچے بیوی کے فیور زیادہ کر رہے ہیں، ماں کی نہیں کر رہے، باپ کی فیور میں ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اس وقت پھر ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ مجھ صاحب بچہ جو ہے وہ سینے پہ چڑھ کے گفتگو کر رہا ہے. پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے دینی تربیت کی تھی؟ تو وہ عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، بس جو خاندانی رسوم و رواج تھے وہ ہم نے ایٹیکیٹس وغیرہ کچھ سکھا دیے تھے، باقی انہیں. تو سب سے بڑی مسئلہ تو یہ ہے. پھر دوسرا تربیت کا مسئلہ، کل بھی ہماری بات ہوئی. جی بالکل. جب آپ خود بچے کو نماز سے روکیں گے کہ پہلے ٹیوشن جاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا، بچہ اگر اپنی دادی سے بدتمیزی کر رہا ہو تو ماں کہتی ہے بیٹا آج تو نے دل ٹھنڈا کر دیا، یہ ساس نے میری زندگی حرام کر رکھی تھی، تو نے جو آج پھپھی اور ساس کو سنائی ہے نا، دادی کو،
یہ تو ماں کو میرا راضی دل کر ٹھنڈا لیا، کر دیا. ماں کو راضی کر لیا بس. تو پھر آگے چل کر کیا ہوگا؟ کل وہ جب بڑوں کی بدتمیزی کرنے کا عادی ہو گیا، دلیر تو آپ نے بنایا تھا، بالکل. کل پھر وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گا. ایسا ہی. بہرحال لیکن اگر ماں باپ کی کوتاہی ہے بھی، میں اولاد کو کہتا ہوں آپ کو گرفت کا حق حاصل نہیں. ہم عالم ہیں اس لیے ہم کلام کرتے ہیں. آپ کے لیے وہی چیز ہے کہ آپ ان کی اطاعت فرما برداری کریں. دوسری چیز ہوتی ہے کہ تربیت بھی کی ہے، سکھایا بھی ہے، یا چلو انہوں نے نہیں کیا باہر سے سن لیا، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں اور اس میں مکافات عمل کو یاد رکھیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی اولاد نے ان کو آخری ٹائم میں حضرت پیشاب وغیرہ جو ہے نا بستر پہ ہو رہا تھا تو باتھ روم میں پھینک دیا اٹھا کے، چھوڑ دیا ماں باپ کو، ہسپتال چھوڑ کے بھاگ گئے. ایسے ایسے واقعات ہیں. بالکل ایسے. تو وہ ذرا غور کریں کہ آپ نے اپنی جوانی کے اندر ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہوئے جب برا سلوک کیا نا، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے. تو اس لیے ہر شخص کو اپنی اپنی کوتاہی پر نظر رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی کمی ہے بھی یا ہم اس پہ مطلع نہیں ہیں تو علماء سے رجوع کریں. یہ پروگرام ہم کر اسی لیے رہے ہیں کہ اس کو سیکھیں اور اپنے لیے آخرت بھی بہتر بنائیں اور اپنا دنیاوی انجام بھی اچھا کریں. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آج موضوع پر بہت بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، بہت بصراحت کے ساتھ آپ تینوں حضرات نے بیان فرمایا. پیغام کیا دیجیے گا اس کی اویئرنیس کے حوالے سے؟ جیسے کہ معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے، اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ کچھ پیغام کی صورت میں ارشاد فرمائیں. اس میں بنیادی طور پر اسلام کا جو حقوق اور فرائض کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں نا، اس میں ایک بڑا بہترین توازن نظر آتا ہے، ایک بڑا بہترین ربط نظر آتا ہے. ہر شخص اپنا حق چاہتا ہے کہ جی میرے حقوق آپ ادا کر دیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے نہیں چاہ رہے. اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنے لگ جائیں تو سامنے والے کے حقوق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی والد گرامی اپنے فرائض منصبی ادا کریں تو اولاد کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. اولاد اپنے فرائض ادا کرے تو والدین کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اسی طرح شوہر اپنے فرائض ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے. تو اس وقت جو بنیادی مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنا فرض ادا کرو، پہلے فرض ادا کرو اور پھر اس کے بعد حقوق کے مطالبے کی طرف جاؤ. اسی طرح اس میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی ایک تو فرض ہے ادا کرنا ہی کرنا، مگر فرض سے بڑھ کر کرنا چاہیے، چونکہ اس سے محبت، اخوت، بھائی چارہ، پیار، امن، یہ ساری چیزیں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو پیغام اس میں یہی ہے کہ اس توازن کو قائم رکھیں، اپنا اپنا فرض ادا کریں گے، انشاءاللہ حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں گے. بہت اچھی بات. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، اپنے خوبصورت کلمات آج کے اس موضوع کے اعتبار سے. میں مختصر آخر کے اندر یہی کہوں گا کہ جہاں ہم انفرادی طور پر بات کر رہے ہیں گھر کے اندر ماں باپ کے فرائض کے، حقوق کی، ساری چیزوں کی، زوجین کی، اسی طرح سوسائٹی کے اندر بھی، ہمارے پڑوس میں، ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر، مثال کے طور پر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کے لیے ٹینٹ باندھ لیا، بالکل پوری کی پوری گلی ڈسٹرب ہو گئی، سب کے سب پریشان ہو گئے، لیکن آپ بس گلی میں رہتے ہیں، بدماش ہیں آپ نے باندھ دیا، کون بول سکتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں، ہمارے فقہائے کرام نے گفتگو فرمائی کہ بلا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس کو کسی ایسی شارع عام پر کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تکلیف ہو لوگوں کو. اب آپ کتنے ٹائم یہ شادی کے لیے یا کسی بھی تقریب کے لیے یا مثال کے طور پر محافل پہ رکھتے ہیں، تو حلیم پک رہی ہے، محافل ہو رہی ہیں، بالکل آپ اس انداز کے ساتھ کہ بالکل گلی بند کر دی اور اتنا زیادہ کر دیا. اسی طرح لاؤڈ ہے، اس لاؤڈ کو آپ اتنا زیادہ استعمال کریں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم وارثان محراب و ممبر ہے، مساجد ہے، مساجد کے لاؤڈ کو ہم اتنا زیادہ استعمال کریں اور اس کا کوئی ٹائمنگ ہی نہ ہو. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے شبینہ اوپر والے مائک کے اوپر چل رہا ہے. تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ چیزیں نہ کریں آپ. یہ راستے بند کرنا، شارع عام بند کرنا، لوگوں کو گھروں کے اندر پہنچانا. اسی طرح کچھ علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے بارات پہنچی ہے، آپ یقین کریں اتنی آتش بازی ہوتی ہے کہ بچے اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، واللہ العظیم، اور بوڑھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن بس اچھا، آتش بازی الگ اور فائرنگ الگ، مطلب بالکل ایک عجیب سی ایک آتش بازی الگ ہے، فائرنگ الگ ہے. آپ نہیں بھائی بارات پہنچی ہے، پتہ تو لگے بھائی، محلے کے اندر بارات آئی. یہ کیسے ہوگا کہ خاموشی سے اندر دلہن چلی جائے؟ یہ تو گنہگار ہو جائیں گے. پتہ چلے جب تک سارے رات کو 2 بجے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا ہے، بالکل بے شک ہونا ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے میں چاہتا ہوں کچھ قیمتی کلمات. مختصر سے یہ پیغام دوں گا کہ میں جتنے بھی دیکھنے والے بھائی بہن ہیں وہ خود بھی اور اس پیغام کو تھوڑا سا آگے پہنچائیں، جتنے بھی پیغامات، اور یہ بھی کہ جو بھی آپ کا قریبی ہے نا اس کے بارے میں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اس کے کون کون سے حقوق مجھ پر ہیں.
اگر جواب مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے تو پھر معرفت حاصل کریں. انشاءاللہ پہلا اسٹیپ ہے معرفت حاصل کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا. اس کے بعد پھر ادائیگی اور اس کے تقاضے پورے کرنا وہ بات کا اسٹیپ ہے. پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات پوری زندگی آدمی سامنے والے کا صحیح حق ادا نہیں کرتا. بالکل. تو اب جیسے حضرت نے بتایا، اور اسی میں بھی ایک ضمناً کہوں گا کہ ایک تو یہ، اور دوسرا آخرت کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو بھیجتے تھے نا، تو جو پیچھے رہ جاتے تھے، جیسے سرایا بھیجتے تھے، سب نہیں جاتے تھے، تو جو پیچھے رہتے تھے وہ بعض اوقات جانے والے مجاہد کے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے. اچھا. میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ جو مجاہد گیا ہے اس کے اہل کے اندر خیانت کا ارتکاب کرے. اچھا. اگر ایسا کرے گا تو میدان محشر میں شوہر کو اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور شوہر کو اجازت دی جائے گی کہ اس کی نیکیاں نکال لے. پھر سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا وہ اسی کوئی نیکی چھوڑے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا. آپ اندازہ کریں، سرکار نے فرمایا اتنا اختیار کہ ساری نیکیاں نکال کر لے جائے گا. کیا وہ چھوڑے گا کوئی نیکی؟ ہرگز. یہ ایک جزئی ہے لیکن حکم عام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج جو شوہر بیویوں کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، ان کے مرحوم والدین کو گالیاں بک رہے ہیں، بچوں کے سامنے بے عزت کر رہے ہیں، اور وہ بہنیں جو شیرنیاں بن کے سینے پہ چڑھ کے منہ نوچ رہی ہیں، تھپڑ مار رہی ہیں. ایک نوجوان نے کہا مجھ صاحب میری بیوی نے میرے منہ پہ تماچا مارا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا صبر کر، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. بیوی سے پٹنے والا اور کیا کر سکے گا؟ اس کا مطلب تو پٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے، صبر کرتا رہے، اسی میں تو اجر ملے گا، بیوی پکڑی جائے یہ تو گی. فرما برداری کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہا ہے، مطلب اتنا فرما بردار ہے کہ پٹ رہا ہے وہ. یہ حالت ہے حضرت. تو مسئلہ کیا ہے کہ اب اگر ہم یہ چیزیں نہیں سیکھتے ہیں تو پھر میدان محشر کے اندر سب کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور وہاں بڑا خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہمارے علماء تو ماشاءاللہ کر ہی رہے، میرا حسن ظن ہے، اور عوام کو بھی، ہم سب کو حقوق العباد کی معرفت حاصل کرنے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج جس موضوع پر بات ہوئی ہے بہت اہم موضوع ہے اور ہمیشہ سے ہے، آگے بھی رہے گا. لیکن یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں، میری جو آبزرویشن ہے اتنے سالوں میں، وہ یہ کہ معرفت بہت ضروری ہے. اور یقیناً جس دین کے ہم فالوور ہیں اس کے باقاعدہ طور پر تمام احکامات وضع کر دیے گئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی زندگی بھی، سیرت طیبہ بھی اس بات کی گواہ ہے اور ہمارے لیے روشن مثال ہے. ضروری یہ ہے کہ عصری علوم ضرور حاصل کریں آپ، لیکن دینی علوم کو ضرور فوکس کریں اور اس معرفت حاصل کریں. اور کم از کم اتنا نہیں کر سکتے تو علماء حضرات سے ضرور اپنی قربت رکھیں، تاکہ آپ کے جو زندگی کے مسائل ہیں اس میں آپ کو رہنمائی مل سکے اور آپ کی لائن آف ڈائریکشن بالکل ٹھیک رہے. تو حقوق العباد ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس بات کا مجھے اعتراف ہے. بہت سے گوشے تشنا ہے اب بھی، لیکن اگر ہوگا تو انشاءاللہ اٹ ول بی کنٹینیو. ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، تشریف آوری کا آپ کی، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب قبلہ، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو ہمارے سرپرست رہنما ہیں پوری ماشاءاللہ. رحمت سحر میں ہمارے ساتھ اذان فجر کے بعد تک ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور قبلہ جوابات عنایت فرمائیں گے. تو اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت. آج حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے ہم. تو اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اظہار عقیدت. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ
فطرت